تیسرا لیکچر ہے اور توحید کے حوالے سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلا جو لیکچر ہوا ترتیب کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے۔ اس پہلے لیکچر میں ہم نے وجود باری تعالیٰ پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب ہم نے عرض کیا۔ اس کے بعد دوسرے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں اسلام کا تعارف جو ہے ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، اور آج ہمارا تیسرا اس سیریز کا لیکچر ہے اور انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم آگے چلیں گے۔ تو آج کا لیکچر ہے، اس میں ہم دو شارٹ کویسچن جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ ایک ہے توحید کی اقسام، یہ شارٹ کویسچن ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم شرک کا مفہوم اور اس کی اقسام ڈسکس کریں گے۔ یہ دو شارٹ کویسچن انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ کے فضل سے سب سے پہلے توحید کی جو اقسام ہیں وہ بیسیکلی چار ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال اور توحید فی الاسماء۔ ان ناموں کو سمجھیں۔ سب سے پہلے توحید کو یہ سمجھ لیں، ایک ہے لفظ وحدت۔ وحدت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، لیکن توحید کیا ہے اور یہ عقیدہ کیسے بنے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال، اس کے فنکشنز کے اندر اور اس کے ناموں کے اندر، اسماء کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو توحید فی ذات، جیسے ذات کے لفظ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک ماننا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ہے، اللہ کا وجود ہے، اس میں اللہ کو ایک ماننا توحید فی ذات ہے۔ یعنی ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ تو ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب اس میں عیسائیوں کے ہاں تثلیث کا عقیدہ ہے۔ تثلیث کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تین خداؤں کے تصور کو لے کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ گاڈ بھی خدا ہے، اور کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور روح القدس پاکیزہ روح جو ہے اسے بھی وہ خدا کہتے ہیں۔ وہ ایک میں تین اور تین میں ایک کی کنفیوژن جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس میں کنفیوز ہیں، لیکن اسلام اس حوالے سے بہت کلیئر ہے، واضح ہے کہ کل هو اللہ احد، نبی علیہ السلام آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو توحید فی الذات کہتے ہیں۔ ہم ایران کی طرح، جو پرانا ایران جس کا فارس نام تھا، ان کی طرح ہم دو خداؤں کا تصور نہیں رکھتے۔ ان کا ایک نیکی کا خدا ہوتا جسے یزداں کہتے، ایک بدی کا خدا ہوتا جسے وہ اہرمن کہتے۔ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں انہیں جب نیکی پہنچتی، اچھائی ملتی، صحت ملتی، خوشی ملتی، عید کا دن آتا، زندگی ملتی، تو وہ کہتے کہ یہ ہمیں یزداں کی طرف سے آئی ہے۔ اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، مصیبت آتی، بیمار پڑ جاتے، مر کھپ جاتے، تو ایسی سچویشن میں وہ کہتے یہ اہرمن کی طرف سے ہے۔ تو یزداں اور اہرمن دو ان کے یہاں خدا تھے۔ اور عیسائیوں کے ہاں جو ہے وہ ایک خدا کا تصور تھا، لیکن اس میں وہ ساتھ تین کو ملا لیتے تھے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ دو نہیں ہے، وہ تین نہیں ہے، اور وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ صرف ایک ہے۔ قرآن کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو زمین میں ضرور فساد پیدا ہو جاتا۔ دو خدا ہوتے ہیں، ہر خدا اپنی مرضی کرتا، ایک کہتا مشرق سے سورج نکلے، دوسرا اسے مغرب سے نکالنے کو تیار ہوتا۔ اس طرح ایک فتنہ، فساد اور گڑبڑ پیدا ہو جاتی۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ صرف ایک خدا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تو
تمہارا جو خدا ہے وہ ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ رحم کرنے والا، ہمیشہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری کائنات پہ رحم کرے تو وہ رحمان ہے، اور رحیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص مہربانی جو حضور علیہ السلام کی امت پر ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رحیم ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا رحمان سے مراد دنیا میں اللہ کی مرضی ہے، اور رحیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی آخرت میں جو رحمت ہوگی اس سے مراد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید ہے، اسے ہم کہتے ہیں توحید فی ذات، اللہ ایک ہے۔ دوسرا ہے توحید فی صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے جیسی کسی کی مثال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ 5 صفات ہیں، خاص طور پر اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا خالق ہونا، اور اللہ کا سمیع ہونا یعنی اس کا سننا، اور بصیر اس کا دیکھنا۔ اللہ کا علم، اس کی قدرت اور خالق بھی، پھر اس کا اختیار، اور پھر اس کا سننا، سمیع ہونا اور بصیر اس کا دیکھنا۔ یہ 5 صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ کے قریب ترین بھی کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کا خالق ہونا، اس کا مالک ہونا، اس کا سننا اور اس کا دیکھنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اور توحید فی صفات سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ سمجھا جائے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ توحید فی الافعال، توحید فی الافعال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فعل ہے، جو اللہ کے فنکشنز ہیں، اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس جیسا کسی کو نہ سمجھا جائے۔ مثلا زندگی دینے والا، موت سے ہمکنار کرنے والا، عبادت کے لائق، اور ایک توجہ سے ساری کائنات بنانے والا، اور ایک توجہ سے ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دینے والا، وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید فی الافعال، کہ جو اللہ تعالیٰ کے فنکشنز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، اس میں اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس شے سے کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی شے کو بنانے کے لیے کوئی لمبی باغ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جسٹ کن کہتا ہے ہو جا، اور فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ توحید فی الافعال سے مراد یہ ہے کہ زندگی، موت، مالک ہونا، قدرت رکھنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فعل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی ذات کی طرح اکلوتا ہے، اپنی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یونیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرح اس کے اندر کوئی شریک نہیں رکھتا۔ پھر چوتھی شے ہے توحید فی الاسماء، توحید کی اقسام میں سے اسماء، اسم کو کہتے ہیں، ناموں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں بھی شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بھی اس کے ذات کی طرح منفرد ہیں، یونیک ہیں، یکتا ہے، بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے اندر بھی خاصیت رکھتا ہے۔ فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، اور بغیر کسی نقشے کے بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے پاک طیب طاہر نام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا سب سے جو اللہ تعالیٰ کا اوریجنل نیم ہے وہ اللہ ہے، گاڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی ٹرانسلیشن ہے۔ اسی طرح خدا، فارسی زبان میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے خدا، یہ خود پلس آ، فارسی زبان میں
اسے کہتے ہیں خدا. جو خود بخدا ہے, کسی سے لائے جانے سے نہ لایا جائے, اسے خدا کہتے ہیں. تو خدا بھی اللہ کے نام کی ٹرانسلیشن ہے, گاڈ بھی ٹرانسلیشن ہے. آپ جو نام لینا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کو ٹرانسلیشنز میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا جو اوریجنل نیم ہے, اللہ تعالیٰ کا جو اپنا نام ہے, وہ جو اس نے خود اپنا نام رکھا وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کے بعد اس کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو نام ہے وہ رحمان ہے, پھر رحیم ہے, پھر سارے اس کے نام جو ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو توحید فی الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں بھی یونیک ہے. پھر میں دہرا دیتا ہوں, توحید کی 4 اقسام ہیں. توحید فی ذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اس جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ کل اللہ احد لے سکتے ہیں. اس کے بعد توحید فی صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو 5 صفتیں ہیں, اس کا علم ہے, اس کی قدرت ہے, اختیار, اس کا خالق ہونا, مالک ہونا, اور اس کا سمیع, اس کا سننا, اس کا بصیر ہونا, اس کا دیکھنا. یہ جو بڑی 5 صفتیں ہیں, ان میں اور اس کی باقی صفات میں لیسا کمثلہ شیء, اس جیسی کسی کی مثال نہیں ہے. اس کی ذات کی طرح اس کی صفتیں بھی بے مثال ہیں. اس جتنا علم کسی کا نہیں ہے, اس جتنی طاقت کسی کے نہیں ہے, اور اس جیسا سن کوئی نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, اور اللہ تعالیٰ جتنی قدرت کوئی نہیں رکھتا. پھر تیسری شے ہے کہ توحید فی الافعال, اللہ تعالیٰ جو فنکشنز کرتا ہے, جو کام کرتا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی ہستی جتنی بھی بڑی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کا فنکشن اللہ تعالیٰ کے فنکشن کے کروڑویں حصے کی بھی برابر نہیں ہے جب وہ خود کرتا ہے, اپنی ذات کے حساب سے کرتا ہے. تو یہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون, اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں, جو وہ فنکشنز ہیں, جو اس کے کام ہیں, اس میں بھی اللہ تعالیٰ بے مثال ہے, اور اس کی توحید بنتی ہے, اور وہ ہے. اور توحید فی الاسماء میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کی طرح اس کے نام بھی یکتا, بے مثال اور منفرد ہے. اس کے ناموں جیسے نام بھی کسی کے نہیں ہیں. لہ الاسماء الحسنی, اس کے پاکیزہ نام ہے جو 99 نام ہوتے ہیں. یہ ہم نے کوشچن کیا اشعار توحید کی اقسام. اس کے ساتھ جوڑ کے ہم اگلا کوشچن کرتے ہیں, وہ ہے شرک. شرک کسے کہتے ہیں, یہ دوسرا شارٹ کوشچن ہے. شرک, اس کا ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے. لغوی معنی مین ڈکشنری میں اس لفظ کا کیا معنی ہے, یعنی آپ لغت میں اس کا کیا معنی, لفظی معنی اس کا کیا ہے. تو شرک کا لفظی معنی ہے ساجھا پن, ساجھے پن کے یا برابری کے ہیں یا ہم سری کے ہیں. کسی چیز کو شریک کر دینا, برابر کر دینا, ہم سر کر دینا, پیرالل کر دینا, ایکول کر دینا, یہ سارے کا سارا شرک کا معنی ہے. یعنی کسی چیز کو برابر کر دینا, ساجھے پن کے معنی میں آتا ہے. پھر شرک کا اصطلاحی معنی مین, اس کا یوز میں کیا معنی ہے, آپ شرک کا یوز میں کیا معنی لے سکتے ہیں. تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے جو ہم نے پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پلس اس کی صفات جو ہم نے پڑھی ہیں, پلس اس کے افعال اور صفات کے تقاضوں میں اس جیسا کسی کو سمجھنا, اس کو شرک کہتے ہیں. یعنی ذات میں شرک, صفات میں شرک, اور صفات کے تقاضوں میں اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا, اسے شرک کہتے ہیں. اس پر آنے سے پہلے, اس کی اقسام پڑھنے سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ شرک کہاں سے چلا. یاد رکھیے اس کائنات میں جو پہلا انسان آیا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لے کر آیا, اور وہ سیدنا آدم علیہ السلام, اماں حوا علیہ السلام سلام اللہ علیہ کے ساتھ اترے. آدم علیہ السلام سے توحید چلی اس کائنات میں, اور وہ پرچم لے کے چلے. لیکن جو زمانہ گزرتا گیا, لوگ نبیوں کے آنے کے درمیان جو گیپ رہا, فاصلہ رہا, اس دوران انسان جو ہے اس کی نیچر ہے, انسان جس سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, انسان اسے دیکھنا چاہتا ہے, اسے سننا چاہتا ہے, پھر جسے سن لے اسے دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو نہ دکھائی دے, نہ سجائی دے, نہ سمجھائی دے, کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا. تو جب اس حالت میں انسان نے اللہ کی تلاش شروع کی, تو وہ اللہ تعالیٰ
تک پہنچنے کے راستے میں شرک میں مبتلا ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ شرک کی جو وجوہات ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہیبت ہے، کسی شے کا ڈر، کسی شے کا خوف، کسی شے کی وحشت، کسی شے کا ہیبت ناک ہونا، ڈراؤنا ہونا۔ اس سے انسان جب ڈر گیا کسی شے سے، اس کی ہیبت اس پر پڑ گئی، لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ لرزنے لگ پڑا، تو ایسی سچویشن کے اندر انسان نے کیا کام کیا کہ اس کی ہیبت سے بچنے کے لیے، اس کے ڈر سے بچنے کے لیے انسان نے اسے خدا کا درجہ دے دیا یا اسے خدا کے ساتھ شریک قرار دے دیا۔ اس کی مثال ہے مثلا آگ ہے، آگ کی ہیبت سے بچنے کے لیے، آتش کے خوف سے بچنے کے لیے آگ کی پرستش کی گئی۔ پھر سمندر ہے، جب دیکھا کہ ان میں سونامی ٹائپ طوفان آتے ہیں اور سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں، وہ لہریں بنتی ہیں اور پھر وہ کیا سے کیا بن جاتا ہے، تو سمندری طوفان سے بچنے کے لیے لوگوں نے سمندر کو بھی دیوی دیوتا اور شرک کا درجہ دے دیا اس کو۔ پھر آندھی، تیز ہوا چلی اور وہ آندھی بنی، اس سے درخت اکھڑے، تو آندھی کے ڈر سے بچنے کے لیے انہوں نے دیوی دیوتا اور اسے خدا کا درجہ دیتے چلے گئے۔ تو آپ نے دیکھا ہیبت کی وجہ سے شرک ہوا۔ پھر نفع بخشی کی وجہ سے بھی شرک ہوا۔ سورج نے لوگوں کو حرارت دی، سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے وجودوں کو سورج نے تپش دی۔ اسی طرح چاند نے ملاحت دی، روشنی دی، چاندنی دی اور رات کا سفر آسان کیا اور پھلوں میں ذائقہ بھرا، اور اسی طرح گائے، اس کی نفع بخشی، دودھ، مکھن، لسی، ان چیزوں سے جس جس کو فائدہ ملتا گیا، کسی نے سورج کو اپنا دیوتا بنا لیا، کسی نے چاند کو، اور کسی نے گائے کو ماتا بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو آپ نے دیکھا کسی شے کی ہیبت کی وجہ سے شرک ہوتا رہا اور کسی شے کے فائدے کی وجہ سے شرک ہوتا رہا۔ اب شرک کی مذمت یاد رکھنے، شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی کسی حالت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اگر انسان کی موت شرک پہ آ جائے تو اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے شرک کیوں معاف نہیں کرے گا؟ آپ نے اللہ کے برابر کسی کو بنا دیا، اللہ جتنی طاقت کسی کو دے دی، اللہ جتنا زور کسی کو دے دیا، وہ طاقت، وہ غرور، وہ تکبر، وہ ناز، وہ فخر جو اللہ کی شان تھی، اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، جو غرور ہے کہ میری چادر ہے۔ تو جس نے اللہ کی چادر چھینی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنا دیا یا شرک کر دیا یا پوجا پاٹ شروع کر دی، تو اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کو معاف کر دے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان قتل کرنا بھی ظلم ہے، چوری کرنا بھی ظلم ہے، بددیانتی کرنا بھی ظلم ہے، کسی کا حق کھانا بھی ظلم ہے، مگر ان سارے ظلموں سے بڑھ کر شرک اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم، اس کی سپرلیٹو ڈگری قرار دیا کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ اب شرک جو ہے اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ترین اپنے غصے غضب کا اظہار فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، غرور میری چادر ہے، جو اس کو چھینے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ پھر شرک کی مذمت کی گئی، اور پھر شرک کی اقسام ہے، جیسے توحید کی اقسام ہے ویسے شرک کی اقسام ہے۔ اس کو ملا کے میں نے اس لیے پیش کیا کہ آپ توحید کی اقسام پڑھیں گے، سمجھیں گے تو شرک سمجھ آ جائے گا، اس کا الٹ کریں گے تو شرک ہے، اور شرک سے بچیں گے تو توحید ہے۔ یہ دونوں شارٹ پرسن آپ کے یہاں پہ کور ہو جائیں گے۔ اب شرک کی اقسام ہے، ذات میں شرک، میں اسی کو ملا کے آپ کے ساتھ توحید کی اقسام کو شرک کی اقسام کے ساتھ اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پریزنٹ کرتا ہوں، تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ آئے۔ مثلا ذات میں شرک کیا ہے؟ آپ نے پڑھا توحید فی ذات، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک سے زیادہ ماننا، یہ ذات میں شرک ہے۔
پرسنالٹی آف گاڈ، جو ایگزسٹنس آف گاڈ ہے، جو وجود باری تعالیٰ ہے، اللہ کا ایک ہونا، آپ اس کو 2 مانے 3 مانے یا کروڑوں کی تعداد میں دیوی دیوتا کی شکل میں مانے، جدھر تک لے کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ جب ایک سے زیادہ آپ خدا مانیں گے تو ذات میں شرک ہو جائے گا، اور ایک خدا مانیں گے تو توحید کی پہلی قسم توحید فی ذات ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ ذات میں شرک کیا ہے، یہ سب سے برا شرک ہے، سب سے غلط شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک کے علاوہ کسی کو خدا مانے۔ پھر دوسرا ہے صفات میں شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہے تو ایک ہی ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، مگر جب اس کی صفتوں کی بات آتی ہے، اس کی ایٹریبیوٹس کی بات آتی ہے، اس کی تعریفوں کی بات آتی ہے، تو یہاں ہم ڈنڈی مار دیں اور ہم ان 5 چیزوں میں، علم میں، قدرت میں، اس کے خالق مالک ہونے میں، سمیع ہونے میں اور بصیر ہونے میں، ان میں گڑبڑ کر دیں اور شرک کر دیں تو وہ شرک بن جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ مثلا ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جتنا علم اللہ کا ہے، تو صفات میں شرک کیا ہے؟ ہم یہ عقیدہ رکھیں جتنا علم اللہ کا ہے اتنا کسی اور کا بھی ہے، یا قدرت میں یہ رکھیں جتنی پاور یا جتنی قدرت اور جتنا اختیار اللہ کا ہے اتنا کسی اور کا بھی ہے، کسی اور کا اتنا مان لیں۔ اور خالق اور مالک ہونے سے یہ مراد دے دیں کہ جس طرح اللہ بناتا ہے کسی شے کو، کوئی اور بھی اسی طرح بناتا ہے۔ تیسری بات، چوتھی شے سمیع ہونے میں شرک ہونا، کہ جتنا اللہ سنتا ہے، جہاں تک اللہ سنتا ہے وہاں تک کوئی اور بھی سنتا ہے، یا جتنا اللہ سنتا ہے اتنا کوئی اور بھی سنتا ہے۔ اور بصیر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک اللہ دیکھتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، وہاں تک کسی اور کی بھی نظر جاتی ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ کہ جتنا علم اللہ کا ہے اتنا کسی اور کا بھی ہے، جتنا زور اللہ کا ہے نعوذ باللہ اتنا کسی اور کا بھی ہے، جتنا اللہ سنتا ہے اتنا کوئی اور بھی سنتا ہے، جتنی پاور اللہ کی ہے اتنی کسی اور کی بھی ہے، اور جہاں تک اللہ کی نظر جاتی ہے وہاں تک کسی اور کی بھی جاتی ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفات کے شرک سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آخری شرک کی قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اکثر اسٹوڈنٹس یہ جو تقاضوں میں شرک ہے اس کو گڑبڑ کر دیتی ہیں، یا سمجھنے میں مسئلہ یا لکھنے میں مسئلہ کر دیتے ہیں۔ اس کو آخری 1-2 منٹ کے اندر سمجھیں کہ صفات کے تقاضوں میں کیا شرک ہے۔ یاد رکھنے ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل جیسے ہوتا ہے، اس طرح سیم صفات کے تقاضے پریکٹیکل ہیں۔ یعنی صفات کے تقاضوں میں شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ذات میں تو ایک ہی مانے، ذات میں شرک نہ کرے، اور صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو 5 قدرتیں ہیں، علم، قدرت، خالق ہونا، مالک ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، یہ جو اللہ کے اختیارات ہیں، ان کے اندر انسان شرک نہ کرے، یعنی تھیوریٹیکلی شرک نہ کرے، نظریے میں شرک نہ کرے، ماننے میں شرک نہ کرے، دماغ میں شرک نہ کرے، یقین میں شرک نہ کرے، مگر صفات کے تقاضوں میں شرک کیسے ہو جائے گا؟ جب عمل کی باری آئے گی، جب پریکٹیکل لائف کی باری آئے گی، جب بندے کے ڈے ٹو ڈے لائف کی باری آئے گی۔ انسان یقین تو رکھتا ہے کہ وہ سے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، مگر صفات کے تقاضوں میں شرک یہ ہے کہ پریکٹیکلی پھر انسان اللہ کے سوا بھی کسی سے ڈرتا ہو، یعنی ذہن میں رکھتا ہو کہ کسی سے نہیں ڈرتا، مگر جب پریکٹس کی باری آئے تو پھر اوروں سے بھی ڈرتا ہو، ذہن میں رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، مگر جب پریکٹیکل اس کی لائف، ڈے ٹو ڈے لائف آئے، عملی زندگی اس کی آئے، تو وہ پھر کبھی کسی وڈیرے کے آگے جھک رہا ہے، کسی جاگیردار کے آگے جھک رہا ہے، کسی سرمایہ دار کے آگے جھک رہا ہے، کسی ظالم کے آگے جھک رہا ہے، کسی وقت کے فرعون کے آگے، قارون کے آگے، یزید کے آگے، حامان کے آگے، کسی وقت کے بڑے سے بڑے ظالم کے آگے جھک جب جائے گا، پریکٹیکلی جھکے گا، دماغ میں وہ اللہ کو ایک ہی مانتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی عملی طور پہ جھک جائے گا تو وہ صفات کے تقاضوں میں شرک کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ترین ناپسند ہے۔ اللہ کہتا ہے ذات میں بھی شرک نہ کرو، صفات میں بھی شرک نہ کرو،
اور عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں بھی پھر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا ہے، نہ بکنا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ کسی کا خوف رکھنا ہے، اور بے خطر آتش جمہوری میں کود پڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ والسلام۔